پھر دن ہوا، نیا پھر دن ہوا، پرانی رات کا کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت۔ تب لوگ موسیٰ کے خلاف بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے ہمیں کیا پینا ہے۔ خروج 15 باب 24 آیت۔ عزیزو، انسانی زندگی میں اونچ نیچ کا آنا اچنبے کی بات نہیں، بس زندگی کا چلتے رہنا ضروری ہے، مگر ہماری فطرت میں یہ بات عیاں ہے کہ زندگی روٹین سے چلتی رہے تو ٹھیک، ذرا سی پرے ہٹ جائے تو خدا سے شکوہ۔ ایسا ہوا کیوں؟ اصل میں تو ہم خدا کی دی ہوئی برکات کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور بدلے میں ہمارا فرض کیا ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، نہ دینے والے سے وفاداری اور نہ ہی شکر گزاری۔ کچھ یہی حال بنی اسرائیل قوم کا تھا۔ مصریوں کی غلامی میں تھے تو گریہ زاری، جو آزاد ہوئے تو اس کو اپنا حق سمجھ لیا۔ ذرا دیکھیے قدرت خدا کی، جب 10 آفتیں ملک مصر پر آئیں، اسی ملک میں جشن کے علاقے میں رہنے والے اسرائیلی ہر طرح سے محفوظ تھے، جبکہ مصری حیران ہوتے، آخر کوئی مچھر، ٹڈی، مینڈک یا کوئی ایک بھی اولا جشن کے علاقے کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ لیکن قادر مطلق خدا نے ایک ہی ملک کی کوئی آفت اسی ملک کے دوسرے حصے میں جانے نہیں دی۔ یقیناً اسرائیلیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا۔ بالآخر جب خدا کا ٹھہرایا وقت آیا، اسرائیلی قوم بڑی دھوم دھام اور خوشی شادمانی سے مصر کی غلامی سے نکلے۔ عزیزو، جیسے ہی انہوں نے غلامی کی حد سے باہر قدم رکھا اور آزاد فضاؤں میں سانس لی، اسی پل خدا نے اپنی شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا کہ دن کو بادل کا ستون بن کر اور رات کو آگ کا ستون بن کر انہیں اپنے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا۔ ابھی کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ بحر کلزم کا وسیع سمندر دکھائی دیا، جو انہیں ہر حال میں پار کرنا ہی تھا، مگر کیسے؟ ابھی وہ اسی سوچ و فکر میں تھے کہ اپنے پیچھے کچھ شور سنائی دیا۔ مڑ کے دیکھا تو اوسان خطا رہ گئے۔ مصری فوج رتھوں سمیت ان کے تعاقب میں تھی۔ اصل میں خدا مصریوں کو اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ دکھانا چاہتا تھا، جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا، مگر افسوس اسرائیلی قوم پر تھوڑے وقت میں خدا کی بڑی قدرت کے کاموں کو دیکھ کر اب تک بھی ان کی محبت کو سمجھ نہ پائے۔ اب آگے سمندر اور پیچھے دشمن فوراً موسیٰ پر بڑبڑانے لگے، اور کچھ ہی دیر پہلے اپنے طویل غلامی کے اذیت ناک دنوں کو اس قلیل آزادی کے خوش کن دنوں پر ترجیح دینے لگے۔ موسیٰ خود بھی اس قوم کے بدلتے رویے پر حیران ہوا، مگر خداوند نے اس سے کہا سمندر کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، پوربی ہواؤں نے پانی 2 حصے کر کے بیچ خشک راستہ بنا دیا۔ واہ قدرت خدا کی! یوں اسرائیلی قوم دونوں طرح پانی کی دیواروں کے بیچ اچھلتے کودتے خدا کے فضل سے سلامتی سے پار ہو گئے۔ مگر جیسے ہی مصری فوج رتھوں سمیت آگے بڑھے، خدا نے موسیٰ کو پھر کہا کہ سمندر کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا۔ سمندر اسی پل اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور خدا نے بیچ سمندر مصریوں کو طے و بالا کر دیا۔ عزیزو، اس انہونی پر تو خداوند خدا کی حمد و ثنا کرنا بنتی ہی ہے۔ سو ہارون کی بہن مریم نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں ناچتی اس کے پیچھے چلنے لگیں۔ انہوں نے یہ گیت گایا کہ خداوند کی حمد و ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے۔ یوں موسیٰ کی رہنمائی میں خوشی سے جھومتا قافلہ آگے بڑھا۔ بیابان میں 3 دن کی مسافت تک انہیں کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ مارا کے مقام پر پھر جو ملا، اس کا پانی ایسا کڑوا تھا کہ پی نہ سکے۔ یوں پھر سے اپنی پرانی ڈگر پر چلتے، موسیٰ پر بڑبڑانے کی ایک اور وجہ ان کے ہاتھ آ گئی۔ بیچارہ موسیٰ لوگوں کی بڑبڑاہٹ کو اپنی فریاد میں بدل کر خدا کے حضور پیش کر دیتا۔ پانی تو بہرحال پینا ہی تھا، سو خدا نے موسیٰ کو ایک پیڑ دکھایا جس کو اس کڑوے پانی کے چشمے میں ڈالنے سے کڑواہٹ مٹھاس میں بدل گئی۔
اس موقع پر خدا نے انہیں کہا، میرے آئین اور احکام سنو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھوں گا۔ عزیزو، ہماری زندگی میں بھی روزمرہ معمول کے مطابق چلتے کبھی ایسا موڑ آ جاتا ہے جو ہمارے کڑوے پن کو جنم دیتا ہے۔ مثلاً کوئی ناکامی، مایوسی، بیماری، تنگ دستی، مجبوری یا کچھ اور جو ہمارے بڑبڑانے کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ یاد رہے، خدا ہم میں کڑواہٹ کے رویے کو پسند نہیں کرتا، وہ ہماری اس خصلت کو مٹھاس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ زبور نویس خدا کے اس مٹھاس کو یوں بیان کرتا ہے کہ خدا کی باتیں میرے لیے کیسی شیرین ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہیں۔ یاد رہے، اس کی باتیں وہ آئین اور احکام ہیں جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اس کے حکموں کو مانے اور آئین پر عمل کرے، تو وہ ہمارے اخلاق، کردار اور مزاج کو گویا کڑواہٹ جیسی بیماری سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ وہ ہمارا شافی ہے۔ آئیے دعا کریں۔ زندہ چلالی آسمانی باپ، لشکروں کے رب، رب الفاج، تیری تعریف ہو، کیونکہ صرف تو ہی تعریف کے لائق ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، یقین اور بھروسہ ہے۔ تو ایمان کو اور بھی مضبوطی عطا کر، یقین اور بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا، اور جہاں کم اعتقادی ہے تو اس کا علاج کر۔ اے خدا، تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، تو ہمارا زور بن اور ہمیں اپنے نام کی قدرت سے فتح مندی عطا کر، تیرے جلالی اور قدرت والے نام میں آمین۔